ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جوڑوں کے درد کا سنت کے مطابق علاج ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے ایک کتاب لکھی ہے نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، مکتبہ قدوسیہ سے یہ ملتی ہے۔ اس میں نے بتایا ہے کہ یہ نماز ہماری 280 بیماریوں کا علاج ہے۔ نماز میں 280 بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ جس بھائی نے لکھا ہے جوڑوں کے درد کا علاج، میرے محترم بھائیوں، واحد کائنات میں نماز ایک ایسا پروسیس ہے جس میں انسان کے جتنے جوڑ ہیں وہ سارے کام آتے ہیں۔ پرابلم کہاں ہے میرے محترم بھائیوں؟ جب ہم سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، جب ہم سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے تو اس وقت یہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو شخص نماز کو 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھے گا، اس کے جوڑوں کا درد 100% ٹھیک ہونا ہے۔ کیسے؟ میرے محترم بھائیوں، جب آپ کھڑے ہوں گے تو اپنی چیسٹ کے مطابق اپنے پاؤں کو کھولیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں کو تھوڑا کھولا جاتا ہے۔ جب آپ اپنے پاؤں کو، ایک منٹ کے لیے یہ دیکھو، جب ہم اپنے پاؤں کو اپنی چیسٹ کے مطابق کھولیں گے، یعنی جتنی میری چیسٹ ہے میرے پاؤں کا سائز اتنا ہوگا، تو یہ جو میرے تھائز ہیں وہ آٹومیٹکلی کھل جائیں گی، اور جب میری تھائز کھلی ہوں گی تو یہ ہڈیاں آٹومیٹکلی ساری کی ساری کھل جائیں گی۔ ان ہڈیوں سے یہ جو ہمارے دماغ سے اسپائنل کارڈ کے ذریعے سے نروی سسٹم آتا ہے، یہ جو نروز آتے ہیں میرے محترم بھائیوں، جب اپنے پاؤں کو آپ تھوڑا کم کھولتے ہیں تو یہ تھائز آپس میں مل جاتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی ہپ بون آپس میں مل جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے سنت کے مطابق کھڑے ہو، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو سینے پہ رکھو اور پوری وجاہت کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ جھک کے اس طرح نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اور جب رکوع کرو تو آپ کی ساری ہڈیاں سیدھی ہونی چاہیے۔ جب آپ کی ٹانگوں کی ہڈیاں سیدھی ہوں گی، آپ کی کمر کی ہڈیاں سیدھی ہوں گی، آپ کے بازوں کی ہڈیاں سیدھی ہوں گی، اور آپ کا یہ ہاتھ آپ کے گھٹنے کے اوپر پورا ہونا چاہیے۔ آپ کا ہاتھ گھٹنے کے اوپر، اور اس کو جب پورے زور سے آپ پریشر لگاؤ گے، آپ کی ایک ایک ہڈی پوری کی پوری کھلے گی۔ صرف نماز سنت کے مطابق کر لو، واللہ یہ جوڑوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بتاتا ہوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کام کر کر کے تھک جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ باندیاں آئی ہیں، آپ بھی جا کے لے آئیے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں آئیں، لیکن مسجد نبی میں لوگ زیادہ تھے، آپ حیا کی وجہ سے واپس چلے گئے۔ شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فارغ ہو کے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، آپ نے پوچھا آئے تھیں، ملے بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا آپ شرم کی وجہ سے خاموش رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کام کر کر کے یہ تھک جاتی ہیں، تو کچھ باندیاں جب آئیں تھیں تو میں نے بھیجا تھا کہ آپ بھی اپنے لیے کوئی نوکرانی لے آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک تحفہ نہ دے دوں؟ کیا میں اس سے بہتر تمہیں نہ دوں؟ اس نوکر سے، اس غلام سے، اس باندی سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جوڑوں کا صدقہ ہے، یہ جوڑوں کا۔ واللہ اگر آپ میڈیکل سائنس کے مطابق اس کو سمجھ جائیں، جب آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سوچو ذرا یہاں پہ امیج کیا آئے گا؟ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ
الحمدللہ، جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں امیج کیا آئے گا؟ اور اس کے اکارڈنگ کیمیکلز کون سے پیدا ہوں گے، اس کے اکارڈنگ ہارمون کیسے بنیں گے، وہ آپ کے جسم کو کتنی طاقت دے گا؟ واللہ ہماری سمجھ سے یہ اوپر کی باتیں ہیں۔ اس کے ساتھ تیسری بات، جوڑوں کے درد کے لیے میرے محترم بھائیوں، یہ جو چاشت کی دو رکھتے ہیں، یہ جو اشراق کی دو رکھتے ہیں، واللہ یہ آپ کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے، آپ کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسلام نے ہر چیز کا حل بتایا ہے، مگر ہم نے اسلام کو ویسے ہی مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ جوڑوں کے درد کے لیے بہترین دوائی، یہ وہ دوائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے۔ ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ برابر مقدار میں لو۔ ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ، ایک ایک چیز قرآن سے جانو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کو سب سے پہلا جو مشروب ملے گا وہ کیا ہے؟ زنجبیل۔ زنجبیل، لہسن کے بارے میں، انار کے بارے، ایک ایک چیز کے بارے میں میرے محترم بھائیو حدیث موجود ہے۔ ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ برابر مقدار میں لو، حسب ذائقہ سبز مرچ لو، اس کو رگڑ کے چٹنی بنا لو۔ ہر کھانے کے ساتھ 2 بڑے چمچ صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی استعمال کرو۔ واللہ یہ آپ کے جوڑوں کا نہیں، یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے، یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تلبینہ چولوں پہ چڑھ جاتا تھا، تلبینہ چولوں پہ چڑھ جاتا تھا۔ تلبینہ کسے کہتے ہیں؟ جو کا دلیا، جو کا دلیا، اس کو استعمال کرو۔ اور میرے محترم بھائیوں، رات کو 1 گلاس دودھ لو، آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دال چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں، 2 لونگ، اس کو اتنا پکاؤ کہ 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے۔ اس کو ٹھنڈا کر کے میرے محترم بھائیوں رات کو سونے سے پہلے پیو، بہترین علاج ہے۔